صلواتك عليه وعلى وآبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بآواز بلند صلوات. اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے مل کے باواز بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین. صلوات. الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وکوکب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بیرز المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. باواز بلند صلوات تلاوت فرمائے. دعا گاہوں کے خالق لم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے عزتدار سادات کا پوری انجمن کا یہ پرخلوص فیضا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. کریم اللہ عزاداروں کی اور عزاداری کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو میرے اللہ نست و نابود فرما. جن جن احباب نے ہمارے ذمہ جو جو دعائیں لگائیں علیم بذات صدور ہے مالک. تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما. ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا. دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات. اللہ صلی علی. اجازت شروع کی جائے. کافی صاحبان تشریف فرما. سیدہ کونین آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. بات شروع. ایک لمحہ بھی مجھے ضائع نہیں کرنا. یہ رات کا وہ وقت ہے کہ جب ہمارے دروازے پر بھی کوئی سائل آ جائے تو ہم اسے خالی نہیں لوٹاتے. اب تو پھر بھی اس حسین کریم کی مجلس میں ہو کہ جس کا آج بھی ایک بیٹا پردہ غیبت میں بیٹھ کر تمہیں رزق بھی دیتا ہے اولاد بھی دیتا ہے. تو ایک ماں. بات شروع. ایک ماں میں نے ایسی دیکھی ہے جو اللہ کے گھر میں رہتی تھی. تاریخ پڑھنی ہے. سرکار جو اللہ کے گھر میں رہتی تھی ماں بطول ہے اور جو اس کا آنے والا بیٹا ہے وہ اللہ کا رسول ہے. ایک لمحہ چاہیے. بزرگوں ماں بطول سرکار
آنے والا بیٹا اس کا اللہ کا رسول ہے، اور جو آنے والا بیٹا ہے وہ کوئی عام بیٹا نہیں، اللہ کا رسول ہے، صاحب کلمہ ہے۔ بھائی تھوڑا سا قریب آ جائیں، آپ دوسروں کو جگہ ملے، صلوات پڑھ لیں بلند آواز کے ساتھ، تھوڑا تھوڑا ایسے، تھوڑا تھوڑا آپ بھی کلوزر، آپ صاحبان ایسے تھوڑی سی مہربانی فرمائیں۔ سرکار ماں بطول آنے والا بیٹا اس کا بولو اللہ کا رسول، اور جو آنے والا بیٹا ہے وہ کوئی عام بیٹا نہیں، اللہ کا رسول ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب امت ہے، صاحب کتاب ہے، اور آیت اللہ ہے۔ ایک لمحہ چاہیے، اور آیت اللہ ہے۔ ماں کون، بیٹا کون؟ تقریر وہ کرنے لگا ہوں، ذکر وہ کرنے لگا ہوں، بچے کو افتخار حسینی کی بات یاد ہونے والی ہے کہ نوکر کیا کہہ رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے افتخار حسینی کے اپنے گھروں میں سنائیں گے۔ سر اٹھاؤ، ماں کون ہے، بیٹا کون ہے؟ ماں کا نام ہے جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہا، بیٹے کا نام بزرگوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تمہید ختم، نوکر فکرہ پہلا کہنے لگا ہے۔ سرکار ماں کون، جناب مریم، بیٹا کون، حضرت عیسیٰ۔ تاریخ کے فکر نہ ہو، افتخار حسینی کا قتل اس بندے پہ معاف ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کا اس دنیا میں آنے کا وقت قریب ہوا تو جناب مریم کا کام کیا تھا؟ بیت المقدس قبلہ اول کے محراب میں بیٹھ کر بنی اسرائیل کی خواتین کو اسلام کی تبلیغ کیا کرتی تھی۔ تاریخ کے فکر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کا دنیا میں آنے کا وقت قریب ہوا، خود پروردگار جناب مریم سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کے کہا، یا مریم اخرجعی حاصل بیت العبادہ لا بیت الولادہ۔ مریم چلی جا، یہ عبادت خانہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مریم چلی جا، یہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں۔ گرین ٹاؤن ہے، موالی میرے سامنے ہے، بزرگ میرے سامنے ہے، عزادار میرے سامنے ہے، میں وہ فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہا اللہ نے جناب مریم سے؟ یا مریم اخرجی حاضل بیت العبادہ لا بیت الولادہ۔ مریم یہاں سے چلی جا، یہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں۔ سارے میرے سوزی بنوں میں پروردگار سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار تو نے جناب مریم حضرت عیسیٰ کی ماں جناب مریم جیسی بطول کو اپنے گھر سے نکال کے یہ قانون بنا دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آواز بلند کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں کسی کے بچے کو اپنے گھر میں ہرگز پیدا ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تیری کبریائی کا فیصلہ، تیری وحدت کا فیصلہ، تیری قدرت کا فیصلہ ہے، کسی کے بچے کو اپنے گھر میں ہرگز پیدا ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ لیکن گرین ٹاؤن کے عزادار ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں، پروردگار ہم نے ایک ماں اور بھی دیکھی ہے جو بیٹھی سسرال میں تھی، اسے بلایا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بیدار ہونا۔ اسے بولو، اسے بزرگوں بلایا۔ سوال بنتا ہے نا، سوال ہے نا سرکار، میرے اللہ وحدہ لا شریک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تیرے آگے چون چرا کرنا بنتا نہیں۔ لیکن ایک سوال ہے ہمارا، تیرے قوم ہے سرکار پروردگار، یہ عیسیٰ کی ماں کو نکالا کیوں؟ راز ہے جو کھلنے لگا ہے۔ میرے اللہ تیری مخلوق سوال کر رہی ہے کہ آخر یہ عیسیٰ کی ماں کو نکالا کیوں؟ یہ علی کی والدہ محترمہ جناب حضرت فاطمہ بنت اسد کو بلایا کیوں؟ آواز خداوندی آئی۔ اگر کتاب میں فکرہ پڑھا ہے پھر اس پہ غور اور فکر کر۔ میں نے کہا ہے حاصل بیت العبادہ لا بیت الولادہ، عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں، عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں۔ اور یہی تو وجہ ہے جس کے بچے نے پیدا ہونا تھا اسے نکالا، جس کے بچے نے نازل ہونا تھا اسے بلایا۔ اللہ اکبر،
جیتے رہو علی مشکل کشا ہے، یا علی مشکل کشا۔ پروردگار ہم تو گئے مان ہم علی والے ہیں کہ علی بادشاہ ظاہر ہوئے نازل ہوئے، مگر کیا کریں یہ جو یہ بس عزاداری ہے نا سرکار، بس عزاداری سرکار، یہ لائیو کیمرے ہیں، پڑھا یہاں پہ جاتا ہے، سنا پتہ نہیں کہاں کہاں پہ جاتا ہے۔ انہوں نے سرکار، لوگ سوال کر سکتے ہیں جہاں بھی بیٹھ کے کہ بھائی یہ اپنے گرین ٹاؤن امام بارگاہ غازی عباس علمدار میں کیسے کہہ دیا کہ علی بادشاہ نازل ہوئے پیدا نہیں ہوئے، کوئی دلیل کوئی ثبوت پیش کر، سر اٹھاؤ۔ آواز خداوندیہ میرے حبیب محمد کی حدیث نہیں سنی کہ جب بھی علی مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، سر اٹھاؤ، جب بھی علی مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے نبیوں کے سلطان کل کے کل علی کی جانب مڑتے، پھر وجہ اللہ کی زیارت کرتے اور پھر فرماتے دنیا والو یاد رکھو ھذا کتاب اللہ ھذا کتاب اللہ الناطق، ھذا کتاب اللہ الناطق، علی اللہ کا بولنے والا قرآن ہے، علی اللہ کا بولنے والا قرآن ہے، علی اللہ کا بولنے والا قرآن ہے۔ اور پھر جا اور دنیا کو یہ پیغام دے دے کیا کہ قرآن ناطق ہو یا صامت ہو وہ نازل ہوتا ہے، پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ اونچے اونچے، حیدری، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبیوں کے سلطان کی حدیث ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، فرمایا کل مولود یولد، توجہ، علی فطرت الاسلام، ہر بچہ، اتنی مشہور ہے کہ بچے بچے کو یاد ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت، بولو، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا پھر جو پالنے والوں کا مذہب ہو، بیدار ہونا، پھر جو پالنے والوں کا سرکار مذہب ہو وہ اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ افتخار کہنے کا حق رکھتا ہے، یعنی جو جس کے گھر میں آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، پچھلے سرداروں ہاتھ بلند کرو، خیرات کے لیے سر اٹھاؤ، یعنی جو جس کے گھر میں آئے گا سرکار وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا بنا دے گا بنا دے گا بنا دے گا۔ تو نوکر کہنے کا حق رکھتا ہے، یعنی کوئی عیسائی کے گھر میں آئے گا، بولو میرے ساتھ، کوئی عیسائی کے گھر میں آئے گا تو وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا، کوئی ہندو کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا، کوئی کافر کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا، کوئی بدھ مت کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا، چکرالوی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا، مرزائی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا، شیعہ کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا، اہل سنت کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا، دیوبندی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا، بریلوی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا، عزادار کے گھر میں آئے گا، دیکھو عزادار کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا، ماتمی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا، زنجیر زن کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا۔ اور اگر کوئی اللہ کے گھر میں آئے جو جیتے رہو جیتے اللہ کے گھر میں سرکار وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، بنا دے گا۔ یہی تو وجہ ہے لاہور والوں، لوگوں کے گھر میں آتا تو لوگوں جیسا ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آیا ہے لم یزل کے گھر میں، توجہ۔ اور جب بھی کوئی بچہ نا سرکار اس کائنات میں آنکھ کھولتا ہے تو وہ فطرت کے عین مطابق روتے ہوئے آتا ہے، روتے ہوئے۔ بچہ نہ روئے نا سرکار
تب تک نہ ماں کو مبارک، کوئی مبارک نہیں، نہ ہی باپ کو مبارک، نہ بزرگوں کو مبارک، نہ ننیال کو، نہ ددیال کو، کوئی مبارک نہیں جب تک بچہ نہ روئے۔ بچہ نہ روئے تو پھر اسے سرکار پکڑتے ہیں، یہ الٹا کر کے کمر پہ تھپ تھپاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ روئے، سر اٹھاؤ، تاکہ یہ روئے۔ اب رونے پر اعتراض کرنے والے ہر مفتی ملا کو افتخار حسین کا سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ رونا بدعت ہے، جرم ہے، گناہ ہے، ذرا گھر سے پوچھ کے والدہ محترمہ سے اتنا تو بتائیے، آتے ہی پہلا کام جناب نے کون سا کیا؟ اللہ اکبر، بیدار ہونا خدا کے لیے۔ قبلہ بھی تشریف لائے، قبلہ بھی آئے تو روتے ہوئے آئے، تو پتہ چلا رونا بدعت نہیں ہے، زندگی کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندگی کی بولو علامت ہے۔ جب بھی کوئی بچہ آتا ہے وہ روتے ہوئے آتا ہے، بچہ نہ روئے اسے مارتے ہیں، روئے، تھپ تھپاتے ہیں، روئے۔ توجہ توجہ، ہر بچہ کائنات میں روتے ہوئے، بولو روتے ہوئے آتا ہے۔ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، مجھے 5 12 14 کی عزت، عصمت اور طہارت کی قسم، صابر شاہ جی، ہر بچہ کائنات میں روتے ہوئے آتا ہے۔ علم عباس کی قسم، علی کائنات کی واحد ہستی ہے جو آیا بھی ہے رویا بھی نہیں۔ اللہ اکبر، واحد ہستی علی، آیا بھی ہے، بولو رویا بھی نہیں، آیا بھی ہے، رویا بھی نہیں، عام گھر میں نہیں آیا، اللہ کے گھر میں آیا۔ 13 رجب کو ظاہری طور پر علی کی آمد، ایک لمحہ چاہیے، راز کھولنے لگا ہوں کہ آخر وہ وجہ کون سی ہے کہ علی کیوں نہیں روئے؟ ہر بچہ روتے ہوئے علی کیوں نہیں روئے؟ سر اٹھاؤ۔ 13 رجب کو علی کی آمد، 16 رجب کو بلا تشبیہ یہ رحل نبوت پر علی، رحل نبوت پر علی شہنشاہ، رسول کی زیارت کی، نبیوں کے سلطان نے مخاطب ہو کے کہا یا علی، محمد کہہ رہا ہے یا علی، اللہ اکبر، یا علی خود محمد کہہ رہا ہے، یعنی پتہ چلا یا علی کہنا سنت رسول ہے۔ اللہ اکبر، بیدار ہونا خدا کے لیے۔ سرکار یا علی کہنا سنت مصطفیٰ ہے، سنت محمد ہے۔ یا علی، ہر بچہ کائنات میں روتے ہوئے آتا ہے، یا علی آپ کیوں نہیں روئے؟ بیدار ہونا راز کے بالکل قریب ہو۔ ہر بچہ کائنات میں روتے ہوئے باوجی آتا ہے، یا علی آپ کیوں نہیں روئے؟ اب نبیوں کے سلطان کے ہاتھوں پہ ہیں، سرکار علی شہنشاہ سر اٹھاؤ۔ ظاہری طور پر علی نے سوال کیا، جانتے تھے، لیکن ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے یہ سوال اور جواب ہو رہے ہیں۔ سر اٹھاؤ، کیا کہا؟ یا رسول اللہ ایک سوال کا جواب دیجئے، جب بھی کوئی بچہ اس کائنات میں آتا ہے میرے آقا میرے سردار، وہ روتا کیوں ہے؟ وہ روتا کیوں ہے؟ وہ روتا کیوں ہے؟ نبیوں کا سلطان وہ نبی ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر نوٹ کے ہی نہیں کرتا۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا یا علی جب بھی کوئی بچہ کائنات میں آتا ہے، یا علی وہ روتا اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ عجیب واقعات دیکھتا ہے، عجیب مناظر دیکھتا ہے، سب کچھ بدلا ہوا دیکھتا ہے۔ بدلا ہوا دیکھ کے بچہ گھبراتا ہے، گھبرا کے بچہ ڈرتا ہے، ڈر کے بچہ روتا ہے۔ اس وقت علی بادشاہ نے کہا یا رسول اللہ پھر میں کیوں روتا؟ یہ دنیا میرے لیے نہیں تو نہیں ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے بولو
اپنے اچھا جب بھی کوئی بچہ آتا ہے وہ روتے ہوئے، پھر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا سرکار، وہ جاہل ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، توجہ، کچھ بھی نہیں جانتے سوائے پینے کے، ایسے ہے نا، سوائے پینے کے وہ کچھ اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ سر اٹھاؤ اور مولوی مقابلہ اس علی سے کرتا ہے جو نجس ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ بیدار ہو رہا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، مقابلہ اس علی سے جو نجس ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ کے گھر میں آیا ہے، اور وہ لا علم ہو نہیں سکتا، لا علم ہو نہیں سکتا جو 13 رجب کو آیا ہے، 16 رجب کو رحل نبوت پہ سوار ہو کے خود محمد سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے، پہلے تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل یا قرآن سناؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زبور سناؤ۔ اچھا ہم پر اعتراض ہوتا ہے، یہ جو شیعہ ہے نا، شیعہ انہوں نے علی پہ قبضہ جمایا ہے، علی پہ انہوں نے کہا جی علی فقط ہمارا ہے، علی، یہ غلط فہمی ہے کہ علی فقط ہمارا ہے۔ سر اٹھاؤ بھائی، ہم غریبوں کے حصے میں علی آیا ہی کہاں ہے؟ ہم غریبوں کے حصے میں علی آیا ہی جوانوں کہاں ہے؟ جتنا بھی علی ہے وہ 16 رجب کو اللہ اور مصطفیٰ نے خود میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 13 رجب کو احمد، 16 رجب کو رحل نبوت پڑھ لی۔ وہ بولا، توجہ بھائی، وہ بولا جو بولتا ہی علی کے ذریعے ہے۔ لسان اللہ کون ہے؟ علی بادشاہ۔ سر اٹھا، کیا کہا کہ چہرہ میرا ہے، میرے حبیب چہرہ، اس کا چہرہ میرا ہے، آنکھیں میری ہیں، کان میرے ہیں، توجہ، کان میرے، دل میرا، ہاتھ میرے، یعنی وجہ اللہ کون؟ علی۔ بولو علی کا نام لو، ختم قرآن کا ثواب ہے۔ وجہ اللہ کون؟ بیٹا آواز کھولو، آواز کو بلند کرو، آسان کرو۔ سرکار وجہ اللہ کون؟ وجہ اللہ کون؟ علی۔ لسان اللہ کون؟ علی۔ عین اللہ کون؟ علی۔ اذن اللہ کون؟ علی۔ جنب اللہ کون؟ علی۔ قلب اللہ کون؟ اسد شاہ کون؟ علی۔ یار سمجھ نہیں آتی، یہ بیٹا عمران کا ہے، سورت رحمان کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پچھلے سرداروں ساتھ دینا خدا کے لیے، یہ بیٹا عمران کا، یہ سورت رحمان کی ہے۔ حالانکہ سرزمین لاہور والوں، جب علت حیت اور طبیعت کا قانون ہے کہ بچے کی شکل یا ماں پہ جاتی ہے یا باپ پہ جاتی ہے یا دادا پہ جاتی ہے یا نانا پہ جاتی ہے، یہ بیٹا علی ابو طالب کا ہے، یہ سورت رحمان کی ہے۔ آخر یہ وجہ کون سی ہے؟ یہ مسئلہ بھائی سائنس نے سمجھایا ہے کہ ڈاکٹر اس ماں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جس کی گود ہری ہونے والی ہو، بی بی تو صاحب اولاد ہونے والی ہے، اگر تو تیرا شوہر خوبصورت ہے تو صبح اٹھنے کے فوراً بعد کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا کر، اثرات آنے والے تیرے اس بچے پہ ہوں گے، یعنی جیسے تیرے شوہر کا رنگ ہے ویسے آنے والے تیرے بچے کا رنگ ہوگا، جیسے اس کی آنکھیں ہیں ویسے تیرے بچے کی آنکھیں ہوں گی، جیسے اس کے ہاتھ ہیں ویسے تیرے بچے کے ہاتھ ہوں گے، جیسے اس کے خد و خال ہیں وہ ویسے تیرے بچے کے خد و خال ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ تیرا شوہر خوبصورت نہیں ہے، بازار سے ایک
खूबसूरत बच्चे की तस्वीर ले, अपने घर में सजा दे। सुबह उठने के फौरन बाद किसी चीज़ को देखने से पहले उस बच्चे की तस्वीर को गौर से देखा कर। असरात आने वाले तेरे बच्चे पे होंगे, यानी जैसे उस तस्वीर वाले बच्चे का रंग है वैसे आने वाले तेरे बच्चे का रंग होगा। जैसे उसकी आंखें हैं वैसे तेरे बच्चे की आंखें होंगी। जैसे उसके हाथ हैं वैसे तेरे बच्चे के हाथ होंगे। और जैसे उसके खदोखाल है वैसे तेरे बच्चे के खदोखाल होंगे। और अबू तालिब का नमक खा के अबू तालिब के ईमान पे और शक करने वालों और बेईमानों की औलादों, अल्लाह जाने ये इमरान और रहमान में ये मुशाबियत क्या थी। अली की माँ देखती इमरान को रही, बेटा यज़दान पे चला गया। जाओ तवज्जो है क्या? तवज्जो है क्या? नहीं, दरजात बुलंद हों सरकार अल्लामा नासिर अब्बास शहीद के। साबिर शाह जी भाईजान बुज़ुर्गों, वो ना जब अली बादशाह के जुमले पढ़ते ना आमद के, तो फिर वो एक जुमला कहा करते थे, बड़ा पसंद है, वो आप तक पहुंचा रहा हो कि ना ये शियों ने सरकार मुझे देखेंगे, शिया ने ये ना एक बात का ना रट्टा लगा लिया है। रट्टा समझते हैं? बार बार एक बात पकड़ ली है। क्या? क्योंकि 13 रजब को अली की आमद काबा में हुई तो इन्होंने ये जी बात पकड़ ली है कि जी हमारा अली काबे में आया, हमारा अली काबे में, बोलो काबे में आया, हमारा अली काबे में आया, हमारा अली काबे में आया। वो कहते हैं यार ये कोई फजीलत की बात नहीं कि अली काबे में आया, ये जबर मशीयत है कि अली की वालदा काबा में आई और इधर अली की आमद हो गई। ये कोई फजीलत की बात नहीं है, ये हज़रत अली का मुक़द्दर है। बेदार होना आसान कर दो भाई, ज़रा आसान करो, मेहरबानी फरमाओ। सरकार अली काबे में आया। बाबा साबिर शाह जी, अली की फजीलत नहीं, अली का बोलो, सारे बोलो, अली का मुक़द्दर है। मैंने कहा मुझ तालिबे इल्म की सारी ज़िंदगी ये समझ में नहीं आया कि मुक़द्दर जब भी चमका अली का चमका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाथ ऊंचे, हैदरी मुक़द्दर बोलो, मुक़द्दर जब भी चमका अली का चमका। तकदीर जब भी राजी हुई तो अली पे राजी हुई। सर उठाओ नौ करके फिक्रे वसूल करो, उठ के बोले हक अदा नहीं होता। ये छोटे से नन्हे से आज़ादार से लेके वो आखिरी हलाली मवाली तक जिसके काबे दिल में अली बादशाह की विलायत का बसेरा है। रिस्क नजब से सांसें करबला से लेता है। मुक़द्दर जब भी चमका अली का चमका। तकदीर जब भी राजी हुई तो अली पे राजी हुई। भाई अली काबे में आया तो ये अली का मुक़द्दर, अली की माँ काबे में आई तो ये अली का मुक़द्दर, दीवार ने फट के रास्ता दिया तो ये अली का मुक़द्दर। अली की वालदा डरी नहीं, ये अली का मुक़द्दर। घर में अल्लाह के घर में दाखिल हो गई, ये अली का मुक़द्दर। दीवार वापस बंद हो गई तो ये अली का मुक़द्दर। सर उठा, ये अली का मुक़द्दर। 3 दिन तक अल्लाह की मेहमान बन के फातिमा बिनते असद अल्लाह के घर में बैठी रही तो ये अली का मुक़द्दर। 3 दिन तक आर्श से खाने पक कर फर्श पे आते रहे, फर्श पे आते रहे, फर्श पे आते रहे। बोलो अली का मुक़द्दर नारा आखिर में आएगा। सरकार सर उठाइएगा। सरकार 3 दिन तक आर्श खाने पाक के फर्श पे आते रहे तो ये अली का मुक़द्दर, ये अली का मुक़द्दर। तीसरे दिन आके रसूल ने अली को अपने हाथों पे उठाया, ये अली का मुक़द्दर। पहली मर्तबा आँख खोली, मोहम्मद के चेहरे की ज़ियारत की तो ये अली का मुक़द्दर। पहली खुराक
رسول کی زبان اطہر کو چوسا تو یہ علی کا مقدر رسول علی کو اٹھا کے اپنے گھر میں چلے گئے تو یہ علی کا مقدر سرکار سر اٹھائیے گا رسول اٹھا کو علی کو اپنے گھر چلے گئے یہ علی کا مقدر ابو جہل کے چہرے پہ تماچا مارا یہ علی کا مقدر جھولے میں اژدہا کو 2 برابر حصوں میں چیر کے رکھ دیا یہ علی کا مقدر امیر المومنین بنا یہ علی کا مقدر سراج السالکین بنا یہ علی کا مقدر یعصوب الدین بنا یہ علی کا مقدر فاتح بدر و حنین بنا یہ علی کا مقدر رسول کا بھائی بنا یہ علی کا مقدر رسول کا داماد بنا یہ علی کا مقدر رسول کا بھائی بنا یہ علی کا مقدر فاتح مکہ بنا تو یہ علی کا مقدر فاتح بدر و حنین بنا تو یہ علی کا مقدر رسول کا علمدار کہلایا تو یہ علی کا مقدر وجہ اللہ بنا علی کا مقدر ید اللہ بنا علی کا مقدر عین اللہ بنا علی کا مقدر دم اللہ بنا علی کا مقدر قلب اللہ بنا علی کا مقدر وجہ اللہ بنا علی کا مقدر اذن اللہ بنا علی کا مقدر تیرے رسول کو غسل دیا یہ علی کا مقدر رسول کا جنازہ پڑھا اور یہ علی کا مقدر ہے لاہور والوں جب یہ سب علی کا مقدر ہے پھر علی مقدر کا محتاج نہیں مقدر میرے علی کا محتاج مالک آپ کی عبادت کو قبول فرمائیں سیدہ کونین کسی کا محتاج نہیں فرمائیں پہلا جنازہ آج اٹھ رہا ہے اس بارگاہ میں آج کا دن منسوب ہے شہزادہ اون و محمد کے ساتھ مسافر اور غریبوں کے جنازے اٹھنے ہیں اور رونے والوں مسافر اور غریبوں کے جنازے کو اکثر دیر ہو جاتی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ مخدومہ سے معافی مانگ کے بی بہت دیر ہو گئی معاف کیجئے گا آپ رونے کے لیے آئی ہیں عزاداران امام مظلوم سیدہ کونین آپ کے پر سے قبول فرمائے پوری دنیا میں بابا صاحب رشاد جی سید بادشاہ ہیں پوری دنیا میں ہم چلے جائیں نا کوئی سید ملے پوچھیں کس کی اولاد ہے وہ کہتے ہیں میں نقوی سید ہوں کوئی کہتا ہے میں کاظمی سید ہوں کوئی کہتا ہے میں زیدی سید ہوں رونے والوں کتنی ہائے کرو کہ حق ادا ہو جائے سیدہ کونین آپ پہ راضی ہو کے چلی جائے عزادارو کوئی کہتا ہے میں کاظمی سید ہوں کوئی کہتا ہے میں نقوی ہوں کوئی یہ نہیں کہتا میں زینب کی اولاد میں سے ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اے کر کے رونے والوں عزاداران امام مظلوم کربلا شہزادہ اون محمد کو سرکار حضرت مسلم سرکار حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار 12 ذوالحج کو لے کے آئے ساتھ نہیں چلائیے بی بی زینب عالیہ سے آ کے کہا اتنے بڑے مشن کے لیے مدینہ چھوڑا گھر چھوڑا اتنے بڑے مشن کے لیے کوئی صدقہ بھی کیا ہے جزاک اللہ روایات وہ پڑھنی ہیں جو کتابوں میں ملتی ہوں عزاداروں کیا کہا کوئی مشن حسینی کے لیے صدقہ کیا بی بی نے کہا کوئی صدقہ نہیں کیا کہا پھر میں صدقہ ساتھ لے کر آیا ہوں کہا کون سا صدقہ بی بی نے یہی سمجھا کوئی اونٹ ہوگا کوئی جانور ہوگا صدقہ کرنے کے لیے لیکن اپنے شہزادے اون محمد کو آگے کر کے کہا ایک اکبر پہ قربان جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ایک حسین کا صدقہ عزاداروں 4.5 مہینے کے بعد بچے ملے ہیں اپنی ماں کے ساتھ ماؤں کو بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں
چاہے کوئی 6 ماہ کا ہو یا 18 سال کا یا 32 سال کا ہو، عزاداروں بچوں کے ذہن میں تھا کہ اتنے عرصے کے بعد ماں مل رہی ہے، ماں ہمیں پیار کرے گی۔ بابا جی مر جاتا میں یہ جملہ نہ پڑھتا، عزاداروں ماں ہمیں پیار کرے گی۔ باپ ماں کی طرف بڑھے، شہزادے اون محمد بی بی نے رخ دوسری طرف موڑ لیا، کہا اماں ہمارے ساتھ کوئی ناراضگی ہے، ہمیں پیار نہیں کرنا؟ کہا ابھی تم نے اپنے پاپا سے سنا نہیں کہ تم صدقہ ہو اور صدقہ سیدوں پہ حرام ہے؟ جزاک اللہ ہے کر کے رونے والوں، اور سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے جو رونے کی نیت سے آئے ہو۔ رونے کے دن ہے یہ رونے کی راتیں ہیں، ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہو۔ یہاں پہ جنازہ اٹھنا ہے، جنازہ نہیں جنازے اٹھنے ہیں۔ عزاداروں ہر بندہ جنازے میں نہیں آتا۔ آج آپ جتنے بھی شرکت کے لیے آئے ہیں، آپ کو جناب سیدہ نے بلایا ہے اپنے بچوں پہ رونے کے لیے، کیونکہ بی بی اپنے بچوں کو خود نہیں روئی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا آپ جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اور بابا صاحب ارشاد جی 10 لاکھ کا مجمع جنازے میں ہو سارے نہیں روتے۔ کوئی بڑے لوگوں سے ہاتھ ملانے نکل جاتا ہے، کوئی چپ کر کے ہنس لیتا ہے، اور رونے والوں 2-4 ایسے ہوتے ہیں جو روتے ہوئے کبھی 4 پائی کے اس طرف ہوتے ہیں، کبھی 4 پائی کے اس طرف ہوتے ہیں۔ اجنبی بندے کو پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ مرنے والے کا کیا لگتا تھا، یہ بیان کرنے والی مرنے والے کی کیا؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آج شہزادوں کا ایسا پرسہ دینا کہ کسی کو پوچھنا نہ پڑے کہ یہ مرنے والے کے کیا لگتے ہیں، یہ ہر کوئی یہی کہے یہ حسین کے عزادار ہیں، یہ زینب عالیہ کے بچوں کے عزادار آئے ہوئے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا بی بی نے کہا اگر میرا پیار حاصل کرنا ہے تو میری چند شرطیں ہیں، چند شرطیں پوری کرو، پھر پیار بھی کروں گی، ماں بھی بنوں گی۔ شہزادہ اون نے ماں کے قدم چوم کے کہا کون سی شرطیں؟ بی بی نے کہا 4 ضرب 4 میل یہ جاگیر ہے علی اکبر کی، علی اکبر کی جاگیر سے باہر اترنا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ہے کر کے رونے والوں۔ عزاداران امام مظلوم کیا کہا 4 ضرب 4 میل جاگیر علی اکبر کی ہے، اور محمد علی اکبر کی جاگیر سے باہر اترنا ہے۔ بی بی نے دوسری شرط کہا عزاداران امام مظلوم ہو ماتمی عزاداران دوسری شرط کون سی ہے؟ کہا کسی نے مجھے یہ کہا کہ فرات کی طرف تم نے فقط دیکھا ہے، نہ ماں بنو گی نہ پیار کرو گی۔ جناب اون نے وعدہ کیا اماں ہم فرات کی طرف دیکھنا ہی نہیں بلکہ کہ سوچیں گے بھی نہیں۔ عزاداروں ایک جملہ پڑھنے لگا ہو، عزادار پہ واجب ہے ماتم کرنا، غریب بن کے جملہ سننا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا روانہ کیا، حسین دیکھ رہے ہیں شہزادہ اون محمد کی جانب، بی بی عالیہ دیکھ رہی ہے حسین کے چہرے کی جانب، کہ جب حسین کی رنگت بدلے گی خود پتہ چل جائے گا۔ خوش نظر آ رہے ہیں، کہتے ہیں واہ اونا واہ محمدہ واہ اونا واہ محمدہ، اب تیرے اون نے اس طرح سے حملہ کیا، اب تیرے اون نے اس طرح سے حملہ کیا، بچے لڑ بھی رہے ہیں موج سے بھی کر رہے ہیں۔ عزادار حسین کے چہرے کی رنگت بدلے، تڑپ کے حسین نے کہا، بی بی زینب عالیہ نے پوچھا معجزہ کون سا کر رہے ہیں؟ کہا لڑتے بھی ہیں، جب فرات کے قریب آتے ہیں رخ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا محمد اترا اکبر کی جاگیر میں، اب جس بندے نے ماتم کرنا ہے شہزادہ اون جنگ کر رہا تھا، یا عزاداروں سوچ رہا تھا کہ اکبر کی جاگیر پیچھے رہ گئی یا نہ رہ گئی۔ عزاداروں جنگ کر رہے تھے، ایک ظالم نے کہا اون اتنی بڑی جنگ کر رہا ہے، پیچھے دیکھ خیام حسینی کو آگ لگ گئی۔ اب جب اون نے مڑ کے دیکھا اور ظالم نے ایک نیزہ مارا، اور ماتمیوں نیزہ سرکار اون کو وہاں پہ لگا
جہاں اکبر کو پرچھی لگی عزاداروں سنبھل نہ سکا، آخری سلام کیا، ہر بندہ ماتم کرے، آخری سلام حسین کو کیا، کہا مولا میرا آخری سلام۔ عزاداران امام مظلوم جنازے قریب سامنے لے کے آؤ، میں روایت پڑھوں گا، اعلان کروں گا تو قریب لے کے آنا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا آخری سلام کیا، جب ہاتھ پیشانی پہ رکھا ظالم نے ایک تیر مارا، ہاتھ پیشانی کے ساتھ پہ وسط ہو گیا، آج بھی قبر میں سویا ہے۔ اور زینب کے بیٹا اسی حالت میں، عزاداروں جب کوئی مر جائے اس کے جنازے کی اطلاع دی جاتی ہے، یہ زینب عالیہ کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں، ہر بندہ ماتم کرے۔ میں اعلان کرنے لگا ہوں، عزاداروں ماتم کر کے استقبال کر رہا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، زینب عالیہ کے بیٹوں کا جنازے، اون محمد کے جنازے وہ بالکل تیار، جس نے کندھا دینا ہو وہ جلد از جلد آ جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لاہور والوں، بی بی آپ کو اجر عطا فرمائے کہ آپ نے شہزادوں کے جنازے سجائے، آپ نے جنازے اٹھائے۔ ایک لمحہ لاش جوان محمد اٹھانا حسین، پوچھا زینب یہ شبیر سے کرتے ہوئے میرے بچوں نے وصیت بھی کوئی کی بھیا، روک زینب سے کہنے لگے اس وقت حسین، تھی اور محمد کی وصیت محنا، آخری ہجری میں کہتے تھے کہ اماں سے یہ کہنا، ہم سے راضی رہنا، ہم سے راضی رہنا، تھی اور محمد کی وصیت محنا، ہم سے راضی رہنا، ہم سے راضی رہنا، ہم سے راضی رہنا۔ درد سینے میں جو اٹھتا ہے ٹھہرتا بھی نہیں، خون آنکھوں سے جو بہتا ہے وہ رکتا بھی نہیں، آپ کی ہم نے نصیحت نہ بھلائی اماں، پانی پینا تو کجا پانی کو دیکھا بھی نہیں، زخم اتنی ہے کہ مشکل ہوا اب درد کو سہنا، ہم سے راضی رہنا، ہم سے راضی رہنا، محمد کی وصیت میں ہم سے راضی رہنا، ہم سے راضی رہنا، ہم سے راضی رہنا۔ اماں نانا نے دعائیں دی ہمیں بڑھ بڑھ کر، اور دادا نے کہا جیتے رہو جانو جگر، کتنی راحت ملی ہم کیسے بتائیں اماں، وقت آخر جو لیا ماموں نے آغوش میں سر، ان کی آغوش میں یہ موت لگی پھولوں کا گہنا، ہم سے